الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین رحمت کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پوری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے. عیسائیت کی طرح مذہب انسان کی انفرادی زندگی کا معاملہ ہے. بقیہ پوری زندگی میں آدمی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اسلام کی تعلیمات اس کی اجازت نہیں دیتی. دین میں پورے کے پورے داخل ہو جانے کی تعلیمات دین اسلام میں موجود ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، اس میں مکمل تبدیلی تھی، کمپلیٹلی چینج. انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، عبادات، معاملات، تعلقات، لین دین، پوری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کر کے دکھا دیا. اور مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آدمی کی اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے. اس کی زندگی میں وہی ہوگا جو رب دو جہاں چاہتا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. تو ہمارا دین پوری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ جنین کی شکل میں ہوتا ہے، اس وقت سے رہنمائیاں شروع ہوتی ہیں یہاں تک کہ وہ قبر میں ڈال دیا جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بعض کتاب پر ایمان لانا، بعض کو چھوڑ دینا. اور سب سے بڑا احسان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں مسلمانوں پر ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور قدوہ بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ کی زندگی مکہ کی زندگی کی نمونہ، مدینہ کی زندگی کے نمونہ، گھر کی زندگی کے نمونہ، مسجد کی زندگی کے نمونہ ہے، بازار کی زندگی کے نمونہ ہے، نکاح اور طلاق کے نمونہ ہے. پوری زندگی نمونہ ہے. اور قرآن مجید اگر نظریہ مانے، تھیوری مانے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پورا عمل مسلم ہے، پریکٹیکل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ بنا کر کے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. تو آپ کی پوری زندگی نمونہ ہے. یہ بات میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا جو قائد ہے، ہمارا جو رہنما ہے، اس کی زندگی مکمل ہمارے لیے نمونہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر امام وقت کی حیثیت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گھر کے ذمہ دار فرد کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مربی اور معلم کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین پڑوسی کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے، اور مدینہ شریف میں جو اسلامی ریاست قائم ہوئی اس کے چیف کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ ہے. تو کبھی کبھی ہم تمام عبادات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ ویسے ہی ہم کو ادا کرنی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. ضروری ہے
کہ ہم عبادات سے جڑے رہیں، تعلق باللہ مضبوط ہو، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری عبادات، اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے. یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ بنیاد ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی لیے تشریف نہیں لائے تھے. پوری زندگی کامل اطاعت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہی مقصد تھا. دین اسلام کا ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمارے گھروں کو جنت نشان گھر بنا کر کے پیش کیا. آپ اندازہ کریں، انسان کی سب سے زیادہ ضرورت اس کے گھر سے پوری ہوتی ہے، جہاں اس کے باپ موجود ہیں، اس کی ماں موجود ہے، جہاں اس کی بیوی موجود ہے، اس کے بچے موجود ہیں، اس کی بہنیں موجود ہیں. انسان کا گھر، اس کا اسرہ، اس کا عائلی نظام، دین اسلام نے اس پر بہت زور دیا ہے. آدمی تقریباً 16 سے 18 گھنٹے اپنے گھر کے اندر رہتا ہے کم و بیش، جہاں اس کے تعلقات اس کے گھر میں مختلف لوگوں سے ہوتے ہیں. تو دین نے جہاں یہ بتایا کہ ہمارے فرد کا ارتقاء کیسا ہو، ہماری تربیت کیسی ہو، ہمارا تعلق باللہ کیسا ہو، ہماری ذکر اللہ کی کیفیت کیسی ہو، وہیں یہ بتایا کہ تمہارا جو معاشرے میں تمہارا جو رول ہونا چاہیے وہ بہتر ہونا چاہیے. اسلامی معاشرے کی تشکیل ہونی چاہیے جہاں بھلائیاں دیکھنے کو ملیں، برائی کرنے والے کے لیے عرصہ حیات تنگ ہو جائے. تو معاشرے کی جو وحدت ہے، یونٹ ہے، وہ انسان کا گھر ہے. گھر اچھے ہوں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا، اور معاشرہ اچھا ہونے کے لیے گھر کی جو بنیادی چیزیں ہیں دین اسلام نے اس کو بتایا ہے. اور گھر میں بھی انفرادی حیثیت سے ہر شخص کو اچھا ہونا چاہیے اور اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے. آج ہمارے گھروں کی صورتحال اچھی نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کی جو رپورٹ آ رہی ہے، بہت سارے لوگ جو آ کے باتیں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ گھروں کا ماحول، جنت نشان ماحول تو بہت دور کی بات، خوشگوار ماحول گھروں میں موجود نہیں ہے. نوجوان نسل کے نوجوان لڑکے اپنے باپ اور ماں کی عزت نہیں کرتے. دین اسلام نے جو بتایا کہ ان کے سامنے بچھے رہو، ان کے سامنے تم وقار و احترام کے ساتھ رہو، اف تک نہ کہو، ان کی ضرورتیں پوری کرو. نوجوان نسل کی تربیت میں کوتاہی، موجودہ دور کے جو مسائل ہیں اس سے متاثر ہونا، اسمارٹ فون کی تعلیم و تربیت، اور آج کا جو کلچر ہے ویسٹرن کلچر، اس نے ہمارے نوجوانوں کو دین اسلام سے دور کر دیا ہے. آج گھروں میں نوجوان کو بیٹھنے کا موقع نہیں. یہ بھی شکایات آ رہی ہیں کہ بیویوں کے ساتھ نوجوانوں کے تعلقات اچھے نہیں ہو رہے ہیں. بیوی کے پاس بیٹھنے، اس کے حالات دیکھنے، اس کی تربیت کرنے کی ذمہ داری شوہر کی ہے. گھروں کے ماحول اچھے نہیں ہیں. بہت سارے نوجوانوں کی شکایت آ رہی ہے کہ وہ منشیات کی طرف جا رہے ہیں. نامناسب چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں وہ اس کے عادی بنتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا ماحول خراب ہے. دین اسلام نے کہا تھا کہ ٹائم مینجمنٹ نوجوان کا بہتر ہو، تعلق باللہ بہتر ہو، صحبت صالحہ بہتر ہو. تم اسی دنیا میں کھانے پینے اور مر جانے والی مخلوق نہیں ہو. تمہاری رسپانسبلٹی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ زمین پر تم اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر کے رہو. تمہاری جوانیاں اللہ رب العزت کی عبادت میں لگیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے میں لگیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت میں لگے. عرش الہی کے سائے میں جہاں 7 طرح کے لوگ ہوں گے، وہاں وہ نوجوان بھی ہوگا. منہم شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ رب العزت کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی اطاعت میں گزاری ہوگی. ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں دین اسلام کی اشاعت میں لگنا چاہیے، گھر کے ماحول کو بہتر انداز سے بنانے میں لگنا چاہیے. لیکن صورتحال اس سے الگ ہے. تو سارا معاملہ نوجوانوں کا نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کا معاملہ بھی ہے، ماں باپ کا معاملہ بھی ہے. ماں باپ اگر نیک ہوں گے، میاں بیوی اگر نیک ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک بنے گا، گھر ٹھیک بنے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑا، آج ہمارے یہاں پریشانیاں واقع ہو رہی ہیں. یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے، کتابوں میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ہم وہ امت ہیں کہ ہم کو پیچھے کی طرف لوٹنا ہے، کتاب و سنت کی طرف لوٹنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لوٹنا ہے، صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کی طرف لوٹنا ہے. ہمارے گھر میں سکون ہو، ہمارے گھر میں اطمینان ہو، ہمارے گھر میں احترام کی کیفیت ہو، ہمارے گھر میں ہر آدمی اپنے حقوق
پہچانیں، اپنے اختیارات جانیں. جب ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق پہچانیں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے تو گھر جنت نشان بنے گا. لیکن اس کی بنیاد بتائی گئی تقویٰ ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آخرت کی فکر، شوق دیدار الہی کی تڑپ. یہ ہماری زندگیوں کا شیوا ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے. ہمارے بزرگ جب اپنے نوجوان لڑکے کی تربیت اور اپنے نوجوان لڑکی کی تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں تو حالات ایسے بنتے ہیں جیسا آج ہم دیکھ رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر اور بیوی اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کوتاہی نہ کریں اور پھر بھی بچے اور بچیاں غلط نکل جائیں. لیکن ان جنرل ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت میں محنت کریں اور اللہ رب العزت اس کا ثمرہ ہمیں نہ دے. استثنائی کیفیت تو ہوتی ہی ہے. اب ہم جب اپنے لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور گھر میں اپنی بہو لانا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس کے خلاف ہم کرتے ہیں. دوستو اور ساتھیو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بسانے کے سلسلے میں آئلی جو قوانین ہے اور نظام ہے اس کے بارے میں غیر معمولی رہنمائی عطا فرمائی. فرمایا دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے، لیکن عارضی سکون اگر تمہیں ملتا ہے تو اس کے اسباب بتائے گئے. اللہ کے ذکر میں سکون، آخری سکون تو ہمیں جنت الفردوس میں ملے گا انشاءاللہ العزیز. لیکن دنیا میں تم اللہ کے بندے بن کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہو یا اللہ رب العزت کے دین کی اطاعت میں، اس کی فرمانبرداری میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ عارضی سکون کہاں ملے گا؟ اللہ کے ذکر میں ملے گا. نیک بیوی اور نیک شوہر کے پاس ملے گا سکون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری بیوی اگر بہتر ہے تو تمہارے لیے دنیا میں بہت کچھ مل گیا، تمہارا شوہر اگر بہتر ہے تو دنیا میں تمہیں بہت کچھ مل گیا. یہ جو جوڑے بنائے گئے ہیں مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، اس کے بارے میں فرمایا کہ سکون حاصل کرنے کے لیے بنائے گئے. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اللہ رب العزت نے جوڑا اس لیے بنایا کہ سکون حاصل کرے. آپ اندازہ کیجئے، لڑکا اگر متقی ہے اور لڑکی اگر متقی نہیں ہے تو سکون حاصل نہیں ہو سکتا. لڑکی اگر متقی ہے اور لڑکا متقی نہیں ہے تو سکون نہیں حاصل ہو سکتا. ہمارے علماء نے فقہ کی دنیا میں کفو پر بہت بات کی ہے. کفو برابر، لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہونے چاہیے. سب سے بڑا کفو یہ ہے کہ تقوی ہونا چاہیے دونوں کے درمیان. لڑکی بہت متقی ہے تو کسی غیر دیندار لڑکے کے پاس دھکیل نہیں دینا چاہیے اسے. ماں باپ کو اس کا اللہ رب العزت کے ہاں جواب دینا پڑے گا. لڑکی دیندار ہے تو لڑکا دیندار ڈھونڈیے. ویسے عام حالات میں بھی ہماری لڑکیاں ہمارے لڑکے دیندار ہونے چاہیے. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، جوڑے تمہارے بنائے تاکہ اس سے سکون حاصل ہو تمہیں. اب لوگ اپنے جوڑوں سے سکون نہیں حاصل کرتے، انہیں سکون ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے پاس کرائٹیریا الگ بنا ہوا ہے. اور یہ بات بھی بتائی کہ تمہاری نظریں نیچی ہونی چاہیے. تمہارا جو گھر ہے، تمہارا جو اسلامی معاشرہ ہے، اس میں پاک دامنی ہونی چاہیے، عفت ہونی چاہیے، تقدس ہونا چاہیے. تمہارے یہاں ایسا نہ ہو کہ ہر آدمی منہ مارتا ہوا پھرے، لڑکیوں کے پیچھے تمہاری نظریں دوڑیں، اور جو تمہارا معاشرہ ہے، تمہارا جو گھر ہے، اس میں بے حیائی پھیلے، بےہودگی پھیلے. اسلام نے اس کی تعلیم دی کہ تمہاری نظر نیچی ہونی چاہیے، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہونی چاہیے. آپ نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإن الصوم له وجاء. نوجوانوں، شادی کرنے کی عمر ہو گئی ہے، حالات بھی ہیں، شادی کر لو. اس لیے کہ نظر کو نیچی کرنے کے لیے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں. اور اگر تم ابھی تیاری میں ہو، حالات ابھی تمہارے نہیں ہیں، تو روزہ رکھو، روزہ ڈھال ہے. آج اسمارٹ فون جو ہمارے نوجوانوں کے اور ہمارے جیبوں میں پڑا ہوا ہے، وہ جہاں بہت سارے خیر کے پہلو اپنے اندر رکھتا ہے، شر کے پہلو بھی رکھتا ہے، اور ہمارے نوجوان اسی شر میں ڈوبے ہوئے ہیں. میں نے تو پچھلی تراویح میں بسا اوقات دیکھنے کی کوشش کی تو جہاں 2 رکعت سلام پھیرنے کے بعد فوراً دیکھ کر کے اس میں چیٹ دیکھتے لڑکے. بہت سارے لڑکے تو ریل دیکھتے ہوئے نظر آئے مسجد میں. یہ ان نوجوانوں کا معاملہ ہے جو دیندار نوجوان کہلائے جاتے ہیں. وہ امت کے نوجوان جو نماز سے اور روزے سے اور اچھی چیزوں سے دور ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں؟ ان کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر بنتی ہے کہ ان کے پاس جائیں اور دین کی بات بتائیں. تو فرمایا کہ نظر نیچی رکھنا چاہیے. قرآن مجید میں ارشاد ہوا، مومنوں نظر نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو.
عورتوں سے کہا گیا نظریں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، لیکن اب آدمی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں راستے میں، کہیں پر سفر کرتے وقت، ریلوے اسٹیشن پر، شاپنگ مال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس خود موجود ہے ایک آلہ جہاں نظریں نیچی نہیں ہوتی بلکہ آدمی نظروں کو کشادہ کر کے واہ کر کے دیکھتا ہے۔ یہ معلم موجود ہے ہمارے پاس۔ تو فرمایا نوجوانوں شادی کرو، شادی سے نظریں نیچی ہوں گی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ جو نوجوان شادی نہیں کرتے اور ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا گھر بن جائے اور ہماری بہت اچھی نوکری لگ جائے اور ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو جائے، ان نوجوانوں سے آپ پوچھئے کہ ان کے اندر سکون موجود ہے؟ دین اسلام کی تعلیمات سے انحراف ہم کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون نہیں مل سکتا۔ تیسری بات یہ بتائی کہ یہ جو تمہارا شادی بیاہ کرنے کا جو سسٹم ہے وہ اللہ رب العزت نے فطری ضرورت پورا کرنے کا سامان تمہارے اندر کیا ہے اور تمہیں تقدس دیا ہے، حیا دیا ہے، عفت اور پاک دامنی دی ہے، لیکن اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ تمہارے ذریعے سے اولاد پیدا ہو اس دنیا میں، اور وہ اولاد اس کی تربیت تم کر سکو اور وہ اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ رب حب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد عطا فرما دیجئے میرے مالک۔ دعا کرنا چاہیے، بغیر دعا کیے ہی اللہ رب العزت نواز رہا ہے، پھر دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کتنے جوڑے ایسے ہیں میاں بیوی جو یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے مالک مجھے نیک اولاد عطا فرما دیجیے، ایسا اولاد دیجئے جو دنیا میں دنیا بٹورنے والا ہو، ایسا اولاد دے دیجئے جو دنیا میں بہت کچھ کرنے والا ہو، لیکن ایسی اولاد کی فکر ہمیں کرنی چاہیے جو میدان محشر میں ہمیں سہارا دینے والا بن جائے۔ جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں تو ہمارے لیے وہ دعائیں کرے اور ہماری قبر میں نور میں اضافہ ہو جائے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل رک جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، کچھ اور رفاہی کام کر دیا، یا کوئی علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ لوگ استفادہ کرتے جا رہے ہیں۔ تیسرا وہ نیک اولاد جو دعا کرے، نیک لڑکا اور نیک لڑکی جو دعا کرے۔ ہم اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو کیسا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اس دنیا میں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آ جائے، دعا کرنے کے لیے آ جائے، یا جب وہ تہجد میں ہو تو ہمارے لیے دعا کرے، قرآن پڑھے تو ہمارے لیے دعا کرے، نماز پڑھے تو ہمارے لیے دعا کرے۔ اسلامی معاشرے میں ایسے نوجوان لڑکے چاہیے جو رات میں تہجد میں مصلی پر ہوں اور دن بھر اللہ رب العزت کی اشاعت اور دین کے غلبے کے لیے سوچتے ہوں۔ ایسی خواتین اور نوجوان لڑکیاں چاہیے اس ملت کو جن کی خواتین اور لڑکیاں رات میں تہجد میں مصلی پر ہوں اور دن بھر بچوں کی تربیت اور دین اسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے فکر مند ہوں۔ ان کے گود میں ایسے بچے پیدا ہو رہے ہوں، تربیت پا رہے ہوں جو اسلاف کی سیرت سے آشنا ہو، انبیاء کی سیرت سے آشنا ہو، اور ان کے دل میں یہ جذبہ امڈے کہ ہماری جوانیاں اللہ رب العزت کے دین کی اشاعت اور اس کے غلبے کے سلسلے میں لگ سکیں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگ آج دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ ناپید ہو گئے، موجود ہیں، نذرانے پیش کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اپنی جانوں کے۔ ہم جب شادی کے لیے ڈھونڈتے ہیں تو یہ ڈھونڈتے ہیں کہ جناب برسر روزگار لڑکا ہونا چاہیے، خوبصورت لڑکا ہونا چاہیے، بہت ہی حسب و نسب کا لڑکا ہونا چاہیے، بہت ہی مالدار گھرانے کا لڑکا ہونا چاہیے، دیندار بھی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمارے گھر کو جنت نشان بنانے کی تعلیمات دی، انہوں نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوا تکن فی الارض فتنۃ وفساد عریض۔ جب تم اپنی لڑکی کے لیے لڑکا ڈھونڈ رہے ہو یا کوئی لڑکا تمہارے یہاں پیغام بھیجے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا دین بہتر ہو، تو شادی کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور ایک ایسا فساد آئے گا جو رکنے کا نام نہیں لے گا۔ دینداری ہمارے پاس ناپید ہو چکی ہے۔ جیسے اللہ کی محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نمبر 1 اور نمبر 2 پر ہونی چاہیے، پھر بیوی کی محبت، مال کی محبت، اسباب کی محبت، کیریئر کی محبت، دنیا کی محبت ہونی چاہیے اس کے بعد۔ جیسے اللہ اس کے رسول کی محبت نمبر 1 اور نمبر 2 پر نہیں ہے، ایسے ہی ہمارے پاس شادی کے موقع پر دینداری نمبر 1 پر نہیں۔ ہم ڈھونڈتے ہیں، قد ڈھونڈتے ہیں، لڑکے اور لڑکی کا قد ڈھونڈتے ہیں، اس کی تنخواہیں معلوم کی جاتی ہیں، اس کے گھر کا جو لیونگ سسٹم ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اس کا رہنے سہنے کا معیار کیا ہے وہ دیکھا۔ دینداری کون دیکھتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق اور دینداری نوجوان میں دیکھو، اس کے علاوہ کچھ بھی اور مل جائے تو ٹھیک ہے،
لیکن اگر یہ نہیں ملتا تو کمپرومائز نہ کرو. آج ہمارے گھروں کی صورتحال کیا ہے؟ ایسا لڑکا جب ہماری لڑکی کی کفالت کرتا ہے تو روزانہ شکایتیں آتی. ہماری لڑکی کی پٹائی ہو رہی ہے سسرال میں، لڑکا ٹھیک نہیں ملا، وہ ٹھیک سے اس کو پیسے نہیں دیتا، کفالت نہیں کرتا، اس کی ضروریات پوری نہیں کرتا. ہم نے تو ڈھونڈا تھا مالدار لڑکا، ہم نے تو ڈھونڈا تھا برسر روزگار لڑکا، ہم نے دیندار کہاں ڈھونڈا تھا؟ یہ چیزیں ہمارے گھروں کو بنانے والی ہیں. دینداری جب جائے گی، اخلاق جب جائے گا تو وہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں آئیں گی جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اب اگر آپ کا لڑکا دیندار ہے تو آپ کو لڑکی کیسی ڈھونڈنی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. لڑکی سے شادی کی جاتی ہے خوبصورتی کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر. میرے امتیوں دینداری کو ترجیح دینا. دیندار لڑکی خوش و خرم رہو گے. ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینداری تو دیکھیں گے، پہلے یہ 3-4 چیزیں دیکھ لیں. ہمارے گھر کی صورتحال ایسی ہے، جب ایسی لڑکی، غیر دیندار لڑکی جب ہمارے گھروں میں آتی ہے تو وہ ساس سسر کا احترام نہیں کرتی، اس لیے کہ اس کو سکھا کر کے بھیجا جاتا ہے کہ جتنے جلدی اپنے گھر کو الگ کر دو، اپنی زندگی خود جیو. بوڑھے سسر اور بوڑھے ساس کی خدمت کرنا یہ تمہارے اوپر ضروری نہیں ہے. آپ نے بہت ساری لڑکیوں سے سنا ہوگا کہتے ہوئے بہت ساری چیزیں ضروری نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کیا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اپنے گھروں میں کیا کیا ہے؟ ہمارے اسلاف کی خواتین نے اپنے گھروں میں کیا کیا ہے؟ میاں بیوی کا جب رشتہ استوار ہوتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں، ان کی منفعت ایک دوسرے کی ایک ہو جاتی ہے، پھر زندگی گزارنے کا طریقہ اور ان کا ماضی مستقبل سب ایک ہو جاتا ہے. وہ پھر شوہر کا جو باپ ہے اور شوہر کی جو ماں ہے وہ اس کی ماں ہو جاتی ہے، اور بیوی کی جو ماں ہے اور بیوی کی جو باپ ہے وہ شوہر کے ماں باپ ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کا احترام کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کی لٹھیاں پکڑنا، ان کو دوا کھلانا، ان کی خدمت کرنا، اس سے دنیا کے راستے واضح ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں بہترین بدلے کی خوشخبری دی گئی ہے. لیکن دیندار لوگوں کے لیے ہے جو دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، محلات مل جائیں، بڑی اچھی تنخواہیں مل جائیں، بڑے اچھے مال و اسباب مل جائیں. آپ بتائیے دینداری ختم ہوگی تو سکون ختم ہوگا اور اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی نوازشات ختم ہوں گی. اب ہم نے جو معیارات بنائے ہیں اپنے گھر کو بہتر بنانے کے سلسلے میں، وہ معیارات ہمارے اپنے خود ساختہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جو شادی بیاہ کرتے ہو اس میں تمہاری سادگی ہونی چاہیے، تمہارے ہاں بہت آسانی ہونی چاہیے. انسان کی کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت اور شہوت کی ضرورت فنڈامنٹل نیڈ میں سے ہے، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو بہت آسان بنوایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کر کے دکھایا. پوری دنیا میں تم فلاں فلاں چیزیں چھوڑ کر کے کھاؤ پیو، اور فرمایا کہ نکاح کرو، نکاح کر کے اس ضرورت کو پوری کرو، منہ مارتے ہوئے نہ پھرو. لیکن آسان بنایا اس کو. آدمی جیسے چلتے پھرتے کھانے کا انتظام کرتا ہے، آدمی پینے کا انتظام کرتا ہے، ایسے ہی شادیوں کا بھی انتظام صحابہ کرام کیا کرتے تھے. لیکن ہم نے اس کو بدل دیا. 2 مہینہ 4 مہینہ سال بھر سے شادیوں کی تیاریاں ہوتی ہیں، شاپنگ ہوتی ہیں، لڑکے اور لڑکیوں کے کپڑے بنتے ہیں. اسلام میں ناجائز نہیں. آپ کپڑے بنائیں، آپ تیاریاں کریں، یہ سب آپ کسی سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا ناجائز نہیں. لیکن آپ کسی ایسے صحابی اور کسی ایسی صحابیہ کا نام بتائیے جس نے شادی کی تیاری کے لیے کپڑے بنائے ہوں اور اس کے لیے بڑا اہتمام کیا ہو. وہ چلتے پھرتے لڑکے دیکھتے تھے اور لڑکیاں دیکھتے تھے، اور شادی کرتے تھے، استطاعت ہوتی تھی تو ولیمہ کرتے تھے، ورنہ ولیمہ بھی نہیں کرتے تھے. آسان ہے نکاح، لیکن ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا، اور نکاح کو جب مشکل کر دیا تو سماج کے اندر بےہودگیاں پھیل رہی ہیں. آپ اندازہ کیجئے، وہ بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں جہیز کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، اسباب کی وجہ سے، ان بچیوں اور ان کے والدین کے حالات آپ دیکھیے. آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب اس لیے دیا تھا کہ آپ اس کو امانت سمجھیں گے، اور آپ یہ سمجھیں گے اس کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے دینا ہے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا تھا کہ غربا، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کی خدمت کریں گے، اور آپ اس مال کے ذریعے ان لڑکیوں کی شادی کریں گے جو لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن آپ نے 1 کروڑ اور 2 کروڑ اور 4 کروڑ سے اپنی لڑکیوں کی شادی کی، اور یہ دنیا کو دکھا دیا کہ ہم کیسے آدمی ہیں. اور ان بچیوں کے راستے میں آپ روڑا بن گئے جن بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی.
یہ دین اسلام کھلا ہوا ہمارا چلنا پھرنا دین اسلام کی اشاعت ہے. اگر مسلمان سادگی کے ساتھ شادی کرنا سیکھ لے تو میں کہتا ہوں کہ پورا بھارت اسلام کے قدموں میں کولپس کر جائے گا. آج غیر مسلم لڑکے اور لڑکیوں کے ہاں بارات اور جہیز کا تصور ختم ہو رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کے بہت سارے انجام کو دیکھ لیا، لیکن ہم اس کو پکڑے ہوئے ہیں. یہ کہاں سے ہم کو ملا؟ ہندوستان کی رسوم جاہلیہ سے ہم کو بارات ملا، جہیز ہم کو ہندوستان کے رسوم جاہلیہ سے ملا. یہ اسلام کی رسومات نہیں ہے کہ ہم بارات میں جائیں، ہم جہیز میں جائیں، ہم اتنا مال لیں، اتنا خرچ کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن غیر مسلم تو اس کو دھیرے دھیرے چھوڑ رہے ہیں اور ہم اس کو پکڑتے جا رہے ہیں. اگر ایک قابل ذکر آبادی آسان شادی کرنا سیکھ لے تو اس کا سب سے پہلے گھر جنت نشان بن جائے گا اور دوسرے لوگوں کے پاس اسلام کا تعارف پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آنے کی توفیق ان کو نصیب ہوگی انشاءاللہ العزیز. میں آپ کو ایک دو باتیں کر کے اپنا خطبہ ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردش میں ہیں، ایک جگہ سے آواز آ رہی ہے اٹھو دودھ میں پانی ملا دو. یہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے. کہ تمہارا کہنا یہ ہے کہ عمر کا فرمان جاری ہوا ہے تو عمر یہاں کوئی کھڑا تھوڑی ہے جو دیکھ رہا ہے، اٹھو دودھ میں پانی ملاؤ. لڑکی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، وہ دیکھ رہا ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے. اس کو بولتے ہیں تقویٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر پہ نشان لگایا، اگلے دن بچی کو اور ماں کو بلا لیا اور کہا یہ جو صورتحال تھی وہ کیا تھی؟ تو ماں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا امتحان لے رہی تھی، تربیت کر رہی تھی. حضرت عمر نے کہا کہ میں اس بچی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں. ایسی متقی اور پرہیزگار لڑکی ملنا مشکل ہوتا ہے. اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ڈیسیژن لی. خلیفہ کا خاندان، دودھ بیچنے والے کی ایک بیٹی. آپ نے کہا کہ کون بیٹا میرا تیار ہے شادی کرنے کے لیے؟ حضرت عاصم نے کہا کہ میں تیار ہوں. ایک دوسرے کو دیکھ لیا، مطمئن ہو گئے، شادی ہو گئی. اور آپ سمجھیں جب تقویٰ آدمی اپنے سامنے رکھتا ہے، لڑکا متقی ہو، لڑکی متقی ہو، اس معیار کو بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں نازل کرتے ہیں کہ آدمی نہال ہو جاتا ہے. عمر بن عبد العزیز خلیفہ راشد خامس اسی لڑکی کے نواسے ہیں. اللہ رب العزت دنیا میں اتنا نوازتا ہے کہ آدمی نہال ہو جاتا ہے. سکون و اطمینان مال میں نہیں ہے، سکون و اطمینان اولاد میں نہیں ہے، سکون و اطمینان جاہ و منصب میں نہیں ہے، سکون و اطمینان کیریئر میں نہیں ہے. سکون و اطمینان اللہ رب العزت کے پاس ہے، اپنی رحمت کی شکل میں وہ بندوں پر نوازش فرماتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے دین کو دینداری کی بنیاد پر پکڑنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں دینداری کی بنیاد پر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں تو انشاءاللہ العزیز گھر جنت نشان بن جائے گا، خوشگوار ماحول ہوگا. اور اگر تیار نہیں ہیں تو دنیا میں مسائل ہی مسائل ہوں گے، کبھی بھی سکون و چین نہیں ہوگا. آدمی ارب پتی ہوگا، کروڑ پتی ہوگا، لیکن وہ بیاکل ہوگا، دل اس کا کھنچتا ہوا ہوگا، اس کے مسائل کبھی ختم ہونے والے نہیں ہوں. شادی تو آسان بنائی تھی آپ نے، ہم نے اس کو مشکل کر دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں. ایک عورت چلتے ہوئی آئی اور کنارے کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں آپ کی خدمت میں. قرآن مجید میں ہے اگر کوئی عورت آپ کو ڈونیٹ کرے، ہبہ کرے، آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں. خالصۃ لک من دون المومنین، یہ آپ کے لیے خاص ہے، مومنوں کو اجازت نہیں ہے. آپ کو شادی کی ضرورت نہیں تھی، آپ خاموش رہے. عورت کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا کہ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو دیکھ لو. دیکھ لیا، دونوں تیار ہو گئے. آپ نے کہا میں نکاح پڑھانا چاہتا ہوں. دیکھیے کوئی تیاری نہیں، سادہ نکاح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی چیزوں کا اور خاص طریقے سے شادی بیاہ کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں فرمائی. آپ نے کہا نکاح کرنا ہے، مہر کیا دو گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میں مفلوق الحال آدمی ہوں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے میرے پاس، میں غریب آدمی ہوں. آپ نے کہا نہ، پہلے جاؤ گھر میں تلاش کر کے آؤ، ولو خاتم من حدید، چاہے لوہے کا چھلا کیوں نہ ہو. تمہاری بیوی ہونے والی بیوی کو مہر میں چھلا دے دیں گے لوہے کا. یہاں چاندی اور سونے نہیں. ایک ایک لڑکی کو میں نے سنا ہے 50-50 انگوٹھیاں ملتی ہیں. مال و اسباب کا دور ہے تو ہم نے اپنے گھروں کو کیسا بنا دیا. اب اس کے بعد دوسرے لڑکی کو نہیں ملتی تو جھگڑے شروع ہوتے ہیں، نندوں کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں. تحفے دینا ٹھیک ہے لیکن اس کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے، اور اس کا بھی جب دینداری بیچ میں ہو تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی.
وہ گھر سے جائے، تلاش کر کے آئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کا چھلا بھی نہیں ملا۔ آپ نے کہا قرآن مجید کی فلاں فلاں صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں۔ کہا میں نے تمہارا نکاح اس مہر پر پڑھا دیا کہ تم یہ صورتیں اس لڑکی کو سکھا دینا، نکاح ہو گیا۔ اس میں جو سب سے بڑی بات محسوس ہوتی ہے وہ یہ سادہ نکاح کے بعد کہ ایک آدمی جس کا کوئی پیشہ نہیں ہے، جو بے روزگار ہے، اس کی بھی شادی ہونی چاہیے۔ یہ نوجوان جو ادھر ادھر جاتے ہیں اور ان سے غلطیاں سرزد ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اگر ان کے ماں باپ کفالت کرتے ہوئے ان کی شادی نہیں کر دیتے تو وہ جو گناہ کرتے ہیں ماں باپ اس میں شریک ہوں گے۔ یہ احادیث کا خلاصہ ہے۔ ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں لانا چاہتے ہیں، جنت نشان گھر بنانا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا ہوگا، خود ساختہ جو ہمارے قوانین ہیں اس کو چھوڑنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔